اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ رعد کی آیت نمبر 4 تلاوت کی گئی ہے، جو 13ویں پارے کے 7ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں پہلے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے قدرت کاملہ کے نشانیوں کے طور پر آسمان کی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ آسمان اور پھر آسمان پر سورج، چاند، ستارے، سیارے، ان کا چلنا نہایت احسن نظام کے ساتھ، آسمان کا بغیر ستونے کے اوپر کھڑا رہنا۔ پھر زمین میں بتایا کہ زمین کو پھیلایا، اس میں لنگر ڈالے، پہاڑ اس کے اوپر بنائے، اس میں راستے بنائے، اور پھر اس میں مختلف قسم کے پھل بنائے۔ ہر پھل میں دو دو قسمیں یا اس سے زیادہ قسمیں بنائیں۔ پھر رات کو دن پر چھا دیتا ہے، دن چھپ جاتا ہے، دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر دن چڑھتا ہے تو رات کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سب میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر غور کرنے والے ہیں۔ غور و فکر نہیں کرتے ان کو تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اب اس اگلی آیت کریمہ میں پھر زمین کی مزید نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ ما فی الارض قطع متجاورات، زمین میں مختلف حصے ہیں، مختلف قطعے ہیں، مختلف ٹکڑے ہیں، ملے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ، لیکن ہیں وہ مختلف ملے ہونے کے باوجود جنات، کچھ باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع، کہیں فصلیں ہیں اناج والی، ونخیل، کہیں درخت ہیں کھجوروں کے، صنوان غیر صنوان، کوئی ایسے ہیں کھجوروں کے درخت کے ایک تنے سے آگے دو ہو گئے، تین ہو گئے، شاخیں ہو گئی، کوئی ایسے ہیں کہ الگ الگ ہر ایک تنے کا ایک درخت ہے۔ یہ مختلف چیزیں بن رہی ہیں، ایک زمین کے علاقے سے مختلف ٹکڑے الگ الگ ہیں۔ حال یہ ہے کہ کوئی زمین کا حصہ ایسا ہے ایک یا ساتھ ملے ہوئے حصوں میں سے کہ وہاں پر فصل ہوتی ہے، درخت نہیں ہوتے۔ کوئی ایسا کہ درخت ہوتے ہیں، فصل نہیں ہوتی، کہیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی ایسے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بنجر ہیں۔ اس طرح کر کے مختلف حصے زمین کے جو ہیں ایک ایک دوسرے کے پاس پاس ہیں۔ زمین بھی اکٹھی ہے نیچے سے، پانی بھی سب کو ایک جیسا اوپر سے ملتا ہے، لیکن پھر بھی تاثیر سب کی مختلف ہے۔ تو فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم ان کے پھلوں میں ایک سے دوسرے پر فضیلت دے دیتے ہیں، افضل کر دیتے ہیں۔ ایک جیسا ہونے کے باوجود ہم ان میں فرق ڈال دیتے ہیں۔ جگہ ایک جیسی ہے، پانی ایک جیسا ہے، بیج ایک جیسا ہے، لیکن ہم ان میں فرق ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون، ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی، کس کے لیے؟ جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ پہلے فرمایا جو غور و فکر کرنے والے ہیں، توجہ کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے فرمایا جو ایمان لانے والے ہیں۔ پھر فرمایا توقنون، تم یقین کر لو۔ تو یہ ساری چیزیں یقین، ایمان، عقل، فکر اور توجہ، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے لیے ہیں۔
ان کو پہچانو، ان کو دیکھو، اگر دیکھو تو ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی تفصیل میں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کی ایک مثال ہے یہ۔ تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ آدم علیہ السلام ایک ہیں، ان سے سارے آدمی بنے ہیں، اور سب کے دل مختلف ہیں، کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، کوئی دل نرم ہے، کوئی دل سخت ہے، کوئی ایمان والا ہے، کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ تو ان سب میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل ہو تو پھر سمجھ جائیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں، اور ان میں کیسے ایمان لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔